وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں۔ بڑے دو اہم مسائل ہیں، تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے، لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں، mirza_95@yahoo.com۔ اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض اوقات 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے، اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا، اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے۔ سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے۔ تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں۔ وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم۔ تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی، تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی، اور یہ سارا معاملہ، حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے۔ جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے، یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے، اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے، اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ، تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا۔ دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو، یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال۔ عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں، ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عزل، اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے۔ فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، قطعاً حرام ہے۔ لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو، وہ معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا، اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا، تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں، یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں، یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں، اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ تاکہ ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے، یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے۔ کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے، یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے۔ البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں بخاری اور مسلم سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208، مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی
کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا. نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا. اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک، 62 سال تک زندہ رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں، اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں، نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4138، مسلم میں 3544، مشکات میں بھی موجود ہے 3186، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو. اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی. یہی ہوتا ہے، وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں، اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں، اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے، یا ایک سیدہ ماریہ ہیں، ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں. کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو ہوگی، لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے، حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے، کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آزاد عورتیں ہیں. آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے، وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے. عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں، جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، خواہ ایک دن کی ہو، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی، 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو، اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے، اولاد کا قتل ہے، خواہ ایک دن کی ہو. کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے. وہ روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے، روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے، وہ ایشو اور ہے. وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک زندگی ہے. روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے، روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجح قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا. مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا، ایگزسٹ تو کرتا تھا. تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے، اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرع گرفت نہیں، لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں.
صحت کا معاملہ نہیں, بیوی کمزور ہے, یہ معاملہ نہیں, واقعی زندگی موت کی کشمکش منچ. تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے, تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3,000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں. یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا. 3,000. اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ویسے اب حیران کن بات آپ کو بتاؤں, اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے. پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے, لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی ہے. اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. 1901 کے اندر, یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا, 1 ارب آبادی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی, انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا. اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے, یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے, 3 ارب بھی نہیں ہوئی, 4 ارب بھی نہیں ہوئی, 5 ارب بھی نہیں, 6 ارب بھی نہیں, 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں, میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں, اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے, آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان, اگر ہر انسان 10-10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی آج 400 من نکل رہی ہے, 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں, بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے. ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے. آپ ٹینشن نہ لیں. آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر. ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا ہے. ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا, اس میں دریافت ہوا تھا. لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے, وہ سولر انرجی ہے. اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں گے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا. اور یہ سورج والے جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے. یہ غیر ضروری بالوں کو بھی صفائی کہا جاتا ہے. یہ عربی لنگوسٹک میں محاورتاً بات یوز ہوتی ہے. جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے عقیقہ کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو. اور ترمذی ابو داؤد میں وہ گندگی کیا ہے, اس کے بال ریموو کرنے, جس کو کہتے ہیں چانڈ لوانا. اور وہ فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو ترمذی ابو داؤد میں, اس کا نام رکھو اور اس سے گندگی دور کرو, اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو. تو یہ ان جگہوں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ران کے جو جوڑ ہیں وہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے, جس کو آپ یعنی تھائی کہہ لیں. تو تھائی پوری کے بال ریموو نہیں کرنے ہوتے, صرف اتنے حصے کے جو شرمگاہ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یعنی بعض لوگ بالکل ناف کے عین نیچے سے بال صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں زیر ناف ہے. وہ زیر ناف اس لیے کہا جاتا ہے, وہ ناف کے تو نیچے ہی ہے نا, عین زیر ناف لفظ نہیں ہے وہ. تو ان کی ظاہر ہے ان کو کوآرڈینیٹس ڈیفائن کرنے کے لیے زیر ناف کہا جاتا ہے. ورنہ تو ہم بغلوں کے نیچے جو کہتے ہیں بغلے تو یہ یہاں تک تو نہیں ریموو کرنے, وہ یہی والے ہیں. اینٹی وینم بھی ہو گیا. تو زیر ناف سے مراد ہے کہ جتنے حصے میں یعنی شرمگاہ ٹچ کرتی ہے, چاہے وہ ران والا حصہ ہو یا اوپر والا. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ پیٹ کا جو جوڑ ہے نچلے دھڑ کے ساتھ, جہاں پہ پیٹ ختم ہوتا ہے نا, وہ ناف سے تھوڑا نیچے جا کے ختم, اس کے بعد سے جو حصہ ہے نا وہ آپ نے بال صاف کرنے شروع کرنے ہیں. شرمگاہ کے اوپر جتنے بال ہیں, دائیں بائیں جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ کرتا ہے, یعنی وہ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے, وہ حتیٰ کہ جو بڑے استنجا کرنے کی جگہ ہے وہاں تک. پیٹھ وغیرہ کے بال ریموو کرنے کی ضرورت نہیں, یہ اتنے پورشن. تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں, اچھا ہو گیا اس کو میں نے کلیئر کر دیا. اب آ جائیں وہ اس کے پچھلے پورشن, اس سے جو پہلے والا پورشن. سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کا آپ نے حوالہ دیا, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے وہ جانوروں کے کان چیریں گے. اس کے تحت جو بھی تخلیق کو بدلتا ہے وہ حرام کا مرتکب. کوئی شخص اپنے آپ کو خصی نہیں کر سکتا, حرام کا مرتکب ہے. کوئی عورت ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتی وہ مردوں کی طرح دکھے, حرام کی مرتکب ہوگی. بخاری مسلم کی حدیث ہے, ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں
ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرتے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی دی ہے، اب داڑھی کو مڈانا قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کے تحت عورتوں کی مشابہت بھی ہے اور تخلیق کو بدلنا ہے، کیونکہ عورت کی داڑھی نہیں اگی ہوئی، الٹا اس کی اگا ہے تو اس نے ریموو کرنی ہے تاکہ مردوں سے مشابہت نہ بنے۔ اس لیے کم از کم اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، جس طرح آپ کی ہے یا شاید افریدی صاحب کی ہے، عامر لیاقت والی نہیں، تو وہ داڑھی جو ہے وہ آپ کو حرام کی کیٹیگری سے باہر نکال آپ رکھیں، عورتوں سے مشابہت آپ کی نہیں۔ اور مونچھیں رکھنے سے نہیں، بات کہتے ہیں مونچھیں بھی رکھ لی تو ہو جائے گی، وہ اتنے حصے میں ہوگی، ادھر پھر زنانیاں لئی کام رہے گا، پورے چہرے سے مشابہت دور کرنی ہے، تو وہ تخلیق بدلنا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچر میں ایسی رکھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام کے طور پر نبیوں کے ذریعے فطرت کے طور پہ تعلیم کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ ختنے سمیت بھی پیدا ہو سکتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شرعی فریضہ رکھنے کے لیے اسی طریقے سے آپ کو پیدا کیا۔ دیکھیں یہ ختنے والا تو معاملہ ہی چھوٹا ہے، باقی ہر چیز پرفیکٹ ہو کے نکل، کان کسی کاٹنے پڑتے ہیں پیدائش کے بعد، ناک کو چھوٹا بڑا کرنا پڑے تو مصیبت پڑ جاتی، ختنہ ہی صرف کروانا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دینی فریضے کے طور پہ رکھا۔ اللہ چاہتا تو کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو نیچرلی پیدا ہوتے ہیں، ان کے ختنہ ہوا ہوتا ہے، وہ آپ اس کو کرامت بنا رہے ہوتے ہیں، وہ کافروں کے گھر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کا 6 انگلیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا بزرگ ہے، وہ کوئی بغیر پیدا ہو گیا، اس طرح نہیں ہوتا، تو وہ نیچرل ہو سکتا ہے کسی۔ تو نبیوں کے ذریعے اللہ نے وہ فطرت کی چیزیں بتا دی۔ داڑھی مڈانا فطرت کو بگاڑنا ہے، لیکن ختنہ کرنا اگرچہ ہماری تخلیق میں بگاڑ ہے، لیکن وہ فطرت اس لیے ہے کہ وہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے تعلیم فرمائی کہ میں نے خود یہ چیز رکھی ہے، ورنہ تو کل کو کوئی شخص کہے گا جی مجھے رفع حاجت ہوتی ہے تو اس کے بعد مجھے جسم دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نیچرل پروسیس ہے۔ تو ہم رفع حاجت کے بعد کوئی کافر بھی ہے، وہ بھی ٹیشو پیپر کے ذریعے صفائی کرتا ہے نا، اسے فطرت تو نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس کی صفائی کرنا فطرت ہے۔ اس طرح یہ کرنا یہ فطرت اس لیے ہے کہ جو لوگ ختنے نہیں کرواتے ہیں وہاں پہ کھال کے اندر میل جم جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے، وہاں پہ پسینہ جمع ہی رہتا ہے، میل جمع ہی رہتی ہے، اس سے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے کھال۔ باقی عورتوں کا خطرہ کوئی نہیں، وہ دودھ والی روایت جعلی ہے، وہ جو آپ کے انڈیا کے ایک مولانا صاحب کی بڑی وہ کچھ ویڈیوز اس طرح کی چڑھی ہیں عورتوں کے ختنے والے، تو میری اس کی میں اب نام نہیں لیتا، جو کوئی شریف آدمی ہے، وہ چند شرفاء میں سے جس نے میرے خلاف کوئی کلپ نہیں بنائی، لیکن جہاں اس نے غلطی کی ہے میں نے اس کو ہائی لائٹ کی، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ تو عورتوں کے خطرے پہ میرا کلپ ہے، میں نے ان کو جواب دیا کہ وہ روایت ہی جعلی ہے، خود ابو داؤد نے لکھا ہے وہ جعلی روایت ہے، آپ عورتوں کے ختنے کرواتے پھر رہے ہیں، تو وہ نہیں ہے۔ تو یہ تخلیق کو بدلنا نہیں، یہ فطرت ہے۔ اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کروانا، نمبر 2 ناخن کاٹنا، نمبر 3 زیر ناف بال صاف کرنا یا اکھیڑنا کسی بھی فارم میں ہو، آپ استرے سے صاف بھی کر سکتے ہیں، بخاری میں حدیثیں استرے والی بھی، بال صفا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، کریم بھی، اگر وہ سکن کو کاز نہ کرے کوئی ڈیمیج، جو آج کل رپورٹیں آ رہی کر رہے ہیں، اس لیے اس کو تو اوائڈ کریں، اس کی بجائے سٹرپس کا یوز بہتر ہے۔ اور نمبر 4 بغلوں کے بال، زیر ناف بال، بغلوں کے بال، اور نمبر 5 مونچھوں کو پس کرنا۔ اور مسلم شریف میں 10 حدیثیں ہیں فطرت میں، ان میں داڑھی بڑھانا بھی فطرت، مسواک کرنا، کلی کرنا، یہ ساری چیزیں فطرت میں داخل ہیں۔ تو جو چیزیں اگرچہ بظاہر تخلیق کو بگاڑ رہی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھی ہوئی ہیں تاکہ انسان شریعت کو اوبے کرتے ہوئے اس کو ایگزیکیوٹ کرے۔ وہ تخلیق کا بدلنا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ تخلیق بدلنا ہی فطرت ہے۔ اس فرق کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک شخص کی 6 انگلیاں نکل آئی ہیں، اب اگر وہ ایک انگلی کٹوانا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے، وہ تخلیق نہیں بدل رہا، بلکہ وہ خود تخلیق سے ہٹا ہوا ہے، ڈیمیجڈ ہے، یہ اس کی فالتو ہے، وہ ریموو کروا سکتا۔ یہ نہیں اس کو کہا جائے گا کہ یہ تو اب تخلیق کو بدل رہا ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کے تالو جڑے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، تو اب آپ کہیں گے تخلیق نہیں بدلنی، ان کے تالو الگ کیے جاتے ہیں، ورنہ تو وہ بول ہی نہیں سکتے۔ کئی لوگ، حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تو اس نے چاندی کی ناک بنوا کے لگائی، لیکن اس میں بدبو پڑ گئی، ظاہر ہے چاندی تو اتنی کروجن ریزسٹنٹ اس کے اندر موجود نہیں ہے، ریزسٹنس نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ سونے کی چاند جو ہے ناک بنا، پھر اس نے سونے کی ناک لگائی۔ ظاہر ناک کے بغیر تو بندہ بڑا عجیب ہی لگتا ہے، تو سونے کی ناک بھی، آپ حالانکہ مرد پہ سونا حرام ہے، لیکن اس بڑے ضرر سے بچنے کے لیے جو چہرے کا بگاڑ ہے، سونے کا آپ دانت بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا حرام ہے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو یوز کرنے سے منع فرمایا ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث۔ تو سونے کا دانت اگر کسی نے لگوایا ہے، اس کی وفات ہو گئی، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو دانت سمیت ہی دفنا دیں، آپ دانت اتروا سکتے، کیونکہ وہ ایک قیمتی چیز ہے، اس کے ساتھ ضائع نہ کریں۔ لیکن جو ہماری میتیں فوت ہوتی ہیں ان کی شیو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، وہ شیو کر کے دفنا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، وہ جی عجیب لگ رہا ہے بندہ۔ اور بعض کو بہت جاہل ہیں تو وہ تو غیر ضروری بال بھی صاف کرتے ہیں،
لیکن یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب مر گیا تو وہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کے سپرد کر. البتہ اس کے جسم پہ جو کپڑے ہیں یا کوئی قیمتی چیز, کوئی عورت ہے اس کی کان میں بالیاں ہیں, وہ آپ نکال لیں. وہ ظاہر زندہ بندوں کی ضرورت ہے. کپڑے بھی احتیاط سے اگر اتر سکتے ہیں تو اتار لیں, زندہ بندوں کی ضرورت ہے. اور لوگ وہ ڈرتے ہیں, وہ کپڑے پہنتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ماری نہ جائے. اس طرح نہیں کو مرتا میرے بھائی. اور میں حیران ہوتا ہوں یہ سپرسٹیشیس چیزیں